السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے اہم حقیقتوں کو واضح کرے گی، ایک ایسا موضوع جو ہم سب کے لیے ناگزیر ہے، موت اور آخرت کی حقیقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ قرآن مجید اور احادیث ان تمام سوالات کے جوابات فراہم کرتے ہیں جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہم سب کو ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہماری دنیاوی زندگی کے اعمال ہی ہمارے انجام کا تعین کریں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ ہم آپ کو ایک ایسا سفر دکھانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھی آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کی تیاری کی طرف راغب کرے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آزمائش کے طور پر برائی اور بھلائی دونوں سے مبتلا کرتے ہیں اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ کہہ دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ لوگوں کی روحیں ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جو نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کے متعلق موت کا فیصلہ کرتا ہے اس سے روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے؟ پھر تم اس وقت کیوں نہیں کچھ کر سکتے جبکہ روح گلے تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ بس اگر تم کسی کے قبضے میں نہیں ہو تو اس سے واپس لوٹا دو اگر تم سچے ہو۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں اس میں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ صرف کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے ہے۔ کہہ دو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فرشتے جب ان کی روحیں قبض کریں گے تو کہیں گے تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ کاش تم دیکھ سکتے جب یہ ظالم موت کے سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس سبب سے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کی زندگی کی پونجی تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ وہ اس سے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اس سے گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرنے والا نہیں، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، بس آپ خوبصورتی کے ساتھ درگزر کیجیے۔ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کہہ دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی ان کے آگے بھیجے ہوئے اعمال اور ان کے پیچھے رہ جانے والے اثرات کو لکھتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دن بڑا سخت ہوگا اور آسمان کھول دیا جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تاکہ کوئی شخص نہ کہے اے افسوس میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میں ہلاک ہو گیا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا اور جو اللہ کے راستے میں کفر کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا، اور جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے۔ اور جب سمندر چمک اٹھے گا اور جب قیامت آ جائے گی اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق انعام یا عذاب پائیں گے، یہ وہ دن ہوگا جب سب لوگ اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اور اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی جزا ملے گی۔ جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، ہم اسے خوشحال زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں ان کے اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ قیامت کے دن ہم ہر ایک سے سوال کریں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کا حساب دیں گے اور انہیں عذاب دیا جائے گا۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بے پرواہ چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ موت ہر انسان کا مقدر ہے اور کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں موت کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ وہ اچانک آتی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ سورۃ المؤمنین میں بیان کیا گیا ہے کہ موت کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ واپس آ کر اچھے اعمال کرے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، آپ کے رب نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہیں یا اللہ کے پاس جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا انتخاب کیا۔ موت ایک ناگزیر حقیقت ہے اور اس کے بعد ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا، اعمال کا حساب و کتاب اور جنت اور جہنم کی جزا و سزا کا بیان قرآن و حدیث میں کئی جگہ پر کیا گیا ہے۔ ان تعلیمات کا مقصد انسانوں کو آخرت کی تیاری کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ وہ دنیاوی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ کی ہدایات اور اس کے نور کی پیروی ہی ہمیں آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔